بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے کتاب الطہارت کا بیان فرما رہے ہیں۔ کتاب الطہارتی، پاکی کا بیان۔ طلبائے عزیز، کتاب کے لغوی معنی جمع کرنا، ملانا، اور اصطلاح میں مسائل کے اس مجموعہ کو کتاب کہتے ہیں جو مستقلاً معتبر ہو، خواہ مختلف قسموں پر مشتمل ہو یا نہ ہو، اس کو کتاب کہا جاتا ہے۔ طہارت، یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے، اگر طا کے فتحہ کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو اس وقت مصدر ہوگا، معنی ہوگا پاک ہونا، اور اگر طہارت پڑھیں گے طا کے کسرے کے ساتھ پڑھیں گے تو اعلی طہارت مراد ہوگا، اور اگر طا کو ضمہ دے کر پڑھیں گے، ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے، پیش کے ساتھ پڑھیں گے، تو اس پانی کا نام مراد ہوگا جو پاکی حاصل کرنے کے بعد بچ جائے۔ تو یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی طلباء عزیز۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں وضو میں کتنے فرائض ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں، وضو میں کتنے فرائض ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں۔ فصل در وضو، وضو کے بیان میں، یہ فصل وضو کے بیان میں ہے۔ ایک بات یہاں یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے وضو اور ایک ہوتا ہے وضو، یعنی اگر واو کو ضمہ کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو اس وقت معنی ہوگا پاکی حاصل کرنا، اور اگر واو کو زبر دے کر پڑھیں گے، فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اس وقت معنی ہوگا پانی۔ فرق سمجھ لیجیے کہ وضو پڑھیں گے تو پاکی حاصل کرنا مراد ہوگا، وضو پڑھیں گے واو کو فتحہ دے کر پڑھیں گے، زبر دے کر پڑھیں گے تو اس وقت معنی ہوگا پانی۔ مزید مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بداں کے فرض در وضو چہار چیز است، جان تو کہ وضو میں چار چیزیں فرض ہیں۔ یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے فرائض وضو کو بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ شستن رو از موئے سر تا زیر ذقن، سر کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک چہرہ دھونا۔ اگر نیچے سے معنی کریں گے، ذقن کے معنی کیا ہے؟ ٹھوڑی، ٹھوڑی کے نیچے تک چہرہ دھونا سر کے بالوں سے۔ شستن رو یہاں سے معنی کریں گے رو چہرہ، شستن مطلب دھونا، چہرہ دھونا سر کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک۔ وتا باہر دو گوش، اور دونوں کانوں کی لو تک چہرہ دھونا۔ وہر دو دس باہر دو آرنج، آرنج کے مطلب کوہنی، اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ ومسح چہارم، حصہ سر اور چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ یہ جتنی چیزیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں یہ فرائض میں سے ہے، ان کا کرنا ضروری ہے ورنہ ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ وشستن ہر دو پائے باہر دو شتالنگ، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ شتالنگ کے معنی ہے ٹخنا۔ اگر ریش گنجان باشد، اور اگر داڑھی گھنی ہو، عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کی گھنی داڑھی ہوتی ہے وہ بھی کھال تک پانی پہنچانے کو ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اگر گھنی داڑھی ہو، رسا نیدن آب زیر موئے ریش ضروری نیست، اور اگر داڑھی گھنی ہو، داڑھی کے نیچے پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ اگر ازیں چہار عضو مقدار ناخن ہم خشک، مانند وضو درست نہ باشد۔ اس مسئلے کو سمجھیے۔
مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان چاروں اعضاء میں سے اگر ناخن کی مقدار بھی ایک عضو خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ اگر ازیں چہار عضو مقدار ناخن ہم خشک مانند وضو درست نہ باشد، یعنی جس طرح غسل میں بدن کا ایک حصہ بھی خشک ہو جائے تو ہمارا غسل نہیں ہوتا ہے، اسی طرح وضو میں بھی اگر ایک حصہ بھی اگر خشک رہ جائے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ وضو نہیں ہوگا۔ ونزد امام شافعی و احمد و مالک رحمہم اللہ نیت و ترتیب ہم فرض است، اور امام شافعی، امام احمد اور امام مالک رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک نیت اور ترتیب بھی فرض ہے۔ ہمارے امام صاحب کے نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نیت فرض نہیں ہے، ترتیب فرض نہیں ہے، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نیت بھی فرض ہے اور ترتیب بھی فرض ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص وضو کر رہا ہے اور اگر انہوں نے وضو سے قبل نیت نہیں کی تو پھر اس کا وضو نہیں ہوگا۔ ونزد مالک رحمۃ اللہ علیہ پے در پے سشتنے ہم فرض است، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پے در پے دھونا بھی فرض ہے۔ ہمارے امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پے در پے دھونا فرض نہیں ہے بلکہ پے در پے دھونا سنت ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پے در پے دھونا فرض ہے۔ پے در پے دھونا لگاتار وضو میں ایک عضو دھونے کے بعد اس کے سوکھنے سے پہلے